بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ قرآن مجید میں جس طرح 7 آسمانوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اسی کی مثل، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اس زمین و آسمان کے نظام کو پیدا کرنے کے حوالے سے سورہ سجدہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا ہے کہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ان سب کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ناظرین، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 دن میں زمین و آسمان کیسے پیدا ہوئے؟ اتنا بڑا نظام صرف 6 دن میں کیسے بن سکتا ہے؟ تو سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں اللہ رب العزت نے کچھ یوں ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کے نزدیک ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے، یعنی زمین کے 1000 سال آسمانوں پر اللہ کے نزدیک ایک دن کے برابر ہیں۔ لہذا زمین و آسمان جسے ہم دیکھتے ہیں، بیان کی گئی آیا مبارکہ کے مطابق محض زمین کے 6000 سال میں بنائے گئے ہیں۔ اور ناظرین، آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آسمان بھی ایک نہیں ہے، بلکہ اس جیسے 6 آسمان تہ در تہ، اور وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل ہیں۔ بالکل اسی طرح 7 زمینوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس سے کیا مراد ہے کہ ہماری کائنات میں ہماری زمین جیسی اور بھی زمینیں ہیں جن پر انسان یا کوئی اور مخلوق رہتی ہے۔ سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، اگر تم میں طاقت ہے کہ تم آسمانوں اور زمینوں کے کناروں سے باہر نکل جاؤ تو نکلو، لیکن ایک عظیم طاقت کے بغیر تم نہیں نکل سکتے۔ ناظرین، کیا اس آیت میں اشارہ موجود ہے کہ انسان ایک دن آسمانوں کی حدود کو کراس کر جائے گا؟ انہی سوالوں کے جواب ہم آج کی ویڈیو میں آپ کو دیں گے۔ ناظرین، 7 آسمانوں کا ذکر قرآن پاک میں بکثرت دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن آسمان ہے کیا چیز؟ یہ جو نیلا رنگ ہم دیکھتے ہیں یہ آسمان تو ہے، لیکن ناظرین شاید یہ آسمان نہیں ہے۔ یہ نیلا رنگ اوزون گیس کا ہے جو سورج سے آنے والی خطرناک شعاؤں سے زمین کو بچاتی ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے آسمان، جسے آسمان دنیا کہا گیا ہے، اس آسمان کو چراغوں سے سجایا ہے۔ یہاں چراغوں سے مراد ستارے ہیں۔ اگر آپ ایک آسمان کو ایک چادر سمجھیں اور اس چادر پر لگے موتیوں کو ستاروں سے تشبیہ دیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آسمان ستاروں سے اوپر ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلا آسمان نظر آنے والے ستاروں سے اوپر ہے، جہاں تک ابھی ہم نہیں پہنچ پائے۔ ہم بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ہم آسمان کی حدود کو چھو پائیں گے، کیونکہ اس کا اشارہ سورہ رحمان کی آیت میں ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسانوں اور جنوں، تم زمین اور آسمان کی حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، لیکن ایک زبردست طاقت کے بغیر نہیں نکل سکتے۔ ناظرین، 12 اپریل 1961 کو روسی خلاباز یوری گیگرین وہ پہلا شخص تھا جس نے زمین کی حدود سے نکل کر اس کے گرد کامیاب چکر لگایا، اور پھر 1969 میں اپولو مشن کے ذریعے انسان کی چاند پر باقاعدہ کامیاب لینڈنگ بھی ہو چکی ہے۔ یعنی قرآن پاک کی ایک پیشن گوئی ہم انسانوں نے اپنی محنت کے بل بوتے پر سچ کر دکھائی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں ہم جدید اور تیز رفتار اسپیس شپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں، جس کے ذریعے ہم آسمان کی وسعتوں کو طے کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کی دوسری بات کو بھی پورا کریں۔ اگر آسمانوں کے سائز کی بات کریں تو ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی جدید ٹیکنالوجی اور دوربینوں کے باوجود بھی ابھی تک ہم پہلے آسمان کی حد نہیں دیکھ پائے۔ ایک روایت کے مطابق ہر آسمان کے بعد 500 سال کا فاصلہ ہے، اس کے بعد اللہ کا عرش ہے اور اس پر کرسی ہے۔ صحیح روایات کے مطابق 7 آسمان اس کرسی کے مقابلے میں اس طرح ہیں جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں کوئی انگوٹھی پڑی ہو، یعنی کرسی کا سائز اگر صحرا کے برابر ہے تو اس کے مقابلے میں 7 آسمانوں کی حیثیت ایک چھوٹی سی انگوٹھی سے زیادہ نہیں ہے۔ اس طرح کرسی عرش کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے صحرا میں انگوٹھی۔ ناظرین، اگر آسمانوں کی تعداد کی بات کی جائے تو ہمارا آسمان محض ایک نہیں بلکہ اس جیسے آسمان اور بھی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں اکثر مقامات پر ملتا ہے۔ یہی وہ 7 آسمان ہیں جن پر معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کی۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، تیسرے آسمان پر
جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے چوتھے آسمان پر ملاقات ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے پانچویں پر، حضرت ہارون علیہ السلام سے چھٹے پر، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ 7 آسمانوں کے اوپر ایک بیری کا درخت ہے جس سے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے، اور یہ وہ مقام ہے جس سے آگے حضرت جبریل علیہ السلام نے جانے سے انکار کیا تھا کہ اگر میں اس مقام سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے۔ 7 آسمانوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے عرش کے بالکل سامنے بیت المعمور ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے عین اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے، اور ہر وقت 70,000 فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور فرشتوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ جس فرشتے نے ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیا دوبارہ اس کی کبھی باری نہیں آئے گی۔ اس طرح قرآن پاک میں ایک مقام پر 7 زمینوں کا بھی ذکر ہے، لیکن اس 7 زمینوں سے مراد کیا ہے اس بات پر قرآن و حدیث خاموش ہیں۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں 7 زمینوں اور اس کے مابین فاصلے کا ذکر ہے کہ ہر 2 زمینوں کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، اور یہ زمینیں ہماری زمین کی تہ سے نیچے تہ در موجود ہیں۔ سائنس اس بات میں ایک تھیوری دیتی ہے کہ جسے ملٹی ورس تھیوری کہتے ہیں، جس کے مطابق ہماری اس کائنات کی طرح کئی اور کائناتیں بھی ہو سکتی ہیں، یعنی جس کائنات کو ہم سب کچھ سمجھ رہے تھے یہ محض ایک کائنات یا اس کا چھوٹا سا حصہ ہے، جسے ہم آبزرویبل یونیورس کہتے ہیں، یعنی کہ جتنی کائنات کو ہم نے ابھی تک دیکھا ہے یا آبزرو کیا ہے وہ پوری کائنات کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس کا سائز 46.5 ملی لائٹ ایئر ہے۔ لیکن یہ محض ایک تھیوری ہے جس کا ابھی تک ہمارے پاس کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ البتہ ایسے سیارے ہم دریافت کر چکے ہیں جہاں کا ماحول زندگی کے وجود کے لیے سازگار ہے، جہاں زندگی کی موجودگی کے لیے ضروری عوامل موجود ہیں۔ ناسا دن رات اس پر ریسرچ کر رہا ہے کہ ہماری کائنات میں کہیں زندگی کا سراغ ملے۔ ایلین سے رابطہ کرنے کے لیے ہم نے ایک اسپیس مشن بھیجا ہے جس میں ہم نے زمین کی لوکیشن، مختلف آوازیں اور ویڈیوز ایلین کے لیے بھیجی ہیں۔ زمین سے سب سے زیادہ دور مین میڈ آبجیکٹ وائکرون اسپیس کرافٹ ہے۔ ناظرین، ہماری یہ لامحدود وسعتوں والی کائنات اتنی بڑی ہے، اس کا بنانے والا کتنا بڑا ہوگا؟ وہ اللہ جس نے ایک لفظ کن کہہ کر اس پوری کائنات کو بنایا اور خود تنہا چلا رہا ہے۔ لیکن کیا واقع خدا ہی ہے جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، اور کیا واقع کو خدا بھی ہے؟ ناظرین، اس پر تحقیقات کرنے والے غیر مسلم ابھی تک ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں دے سکے۔ بے شک ہم اتنا ہی جان سکتے ہیں جتنا اس کی ذات نے ہمیں علم عطا فرمایا ہے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔